اعتکاف کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اعتکاف کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور اعتکاف کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، تاکہ جو اعتکاف بیٹھنے والا انسان ہو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہماری اگلی کتاب کا نام ہے ندا یا رسول اللہ۔ تو اس کا ندا کا مطلب پکارنا، اور یہ کس موضوع پر ہے؟ یعنی کہ اس کے دو باب لگتا ہے مجھے، دو حصے ہیں یہ دو ہیں جی۔ یہ اس کے پہلے حصہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف ندا سے پکارنا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، حرف ندا سے پکارنے کے ثبوت قرآن و حدیث سے اور بزرگان دین کے طریقہ کار سے اور ان کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف ندا سے پکارنا جو ہے نا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا اگلا حصہ جو ہے اس کے اندر شبرات شریف کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ شبرات شریف میں کیا کرنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، نوافل وغیرہ جو ہے نا وہ کس طرح پڑھنا چاہیے، ان کا طریقہ کار وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کے اندر یعنی اس بک کے اندر یہ دونوں موضوعات جو ہے نا وہ ہم نے اکٹھے کر دیے۔ تو جناب اگلی کتاب کا نام ہے فضائل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اب آپ بہت بڑے عالیشان موضوع کی طرف آپ آئے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے فضائل میلاد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی مولوی صاحب جو کہتے تھے کہ اذان کے ساتھ درود شریف پڑھنا مکروہ ممنوع بدعت ہے، انہیں مولوی صاحب نے یہ بھی فتویٰ جڑ دیا کہ میلاد شریف کے موقع پر 12 ربیع الاول شریف کو جو چراغاں کیا جاتا ہے، جو ڈیکوریشن کی جاتی ہے، یہ غلط ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ پیسہ ضائع جا رہا ہے گویا کہ۔ تو الحمدللہ ہمارا اب تک معمول ہے، ہم نے وہاں پر ڈیکوریشن کا انعامی مقابلہ جو ہے وہ شروع کروایا کہ تم ڈیکوریشن کرو ہم تمہیں انعام دیں گے۔ اجتماعی انفرادی انعامات کا ہم نے اعلان کیا، تو پوری کالونی سج جاتی تھی۔ ہماری کمیٹی 12 ربیع الاول شریف کو جا کر پوری کالونی کا راؤنڈ کرتی، نمبر لگاتی، اول دوم سوم چہارم تک 4 انعام ہم دیا کرتے تھے۔ تو ان مولوی صاحب نے جلتے ہوئے یہ کہہ دے او یہ پیسہ کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، پیسہ کا ضیاع ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے کیسے لوگ ہو تم، پیسہ کا ضیاع کیسا ہے؟ یہ کتاب میں نے لکھی فضائل میلاد مصطفیٰ، جس کے اندر میلاد شریف کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر میلاد شریف کے موقع پر جو انسان جتنا بھی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے 20 ابواب ہیں، 20 باب ہیں اس کتاب کے، اور اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے 52 پیج جو میں نے حرمین شریفین میں لکھے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ مجھے یہ موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمایا تھا کہ جو میں نے مدینہ شریف کے اندر لکھی ہے نا یہ اس کتاب کا حصہ، وہ بالکل روضہ پاک کے ساتھ سر اقدس کی طرف جو ستون تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے لکھا ہے۔ 6 دن میری نشست وہاں پر تھی، اور 7ویں دن کی جو نشست تھی وہاں پر مجھے شرطے نے اٹھا دیا۔ میں جگہ تلاش کرتا کدھر جاؤں کدھر جاؤں کدھر جاؤں، کرتے کرتے میں آگے نکل گیا، ایک سائڈ پر نکل گیا تو قدمین شریفین کی طرف ایک خالی جگہ ہے، تو وہاں پر میں چلا گیا تو وہاں پر مجھے بہت زیادہ سکون آیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں سے اٹھوا کر یہاں پر بھیج دیا ہے۔ تو وہاں پر اس وقت میرے اندر جو ہے نا کپڑا، آج کل انہوں نے کپڑا لٹکایا ہوا ہے، گرین کپڑا چادر اندر لٹکائی ہوئی ہے، قبروں کا کوئی اندر نقشہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے بالکل۔ اس وقت وہ جالی کے اندر کی جگہ خالی تھی، اور الحمدللہ قبر شریف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کی بھی ہم زیارت کرتے رہے۔ تو قدمین شریفین پر بیٹھ کر آخری نشست ہم نے وہاں پر لکھی، 6 نشستیں سر اقدس کی طرف، ایک نشست قدمین شریفین کی طرف بیٹھ کر ہم نے لکھی، اور اس کے تاثرات بھی ہم نے لکھے ہیں اس کے اندر۔ تو گویا کہ یہ 52 صفحات جو ہے نا حرمین شریفین میں لکھے ہیں، خانہ کعبہ شریف کو سامنے لے کر روضہ پاک کے ساتھ بیٹھ کر۔ جو مکہ شریف میں لکھے ہیں وہ ساتھ ساتھ بارڈر چلتا ہے مکہ المکرمہ، اور جو مدینہ شریف میں لکھے ساتھ بارڈر چلتا ہے مدینہ المنورہ۔
پھر اس کے اندر ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایک باب ہے اس کا نام ہے جامع الصفات. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ تمام صفات کے مالک تھے، اس باب کا عنوان یہ ہے. اور ایک باب ہے اس کا عنوان ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے آئینہ میں. تو اس کے اندر ہم نے دونوں ڈیٹے جمع کر دی ہیں کہ فلاں واقعہ جب پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے بارے میں، فلاں واقعہ پیش آیا، وہ چاند کی کیا تاریخ تھی اور انگریزی کی کیا تاریخ تھی، شمسی تاریخ کیا تھی، قمری تاریخ کیا تھی، مہینہ کیا تھا، اپریل کا تھا، جون کا تھا، جولائی کا تھا، کون سا مہینہ تھا، سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کیا تھی، اسی طرح چاند کی کیا تاریخ تھی، وہ ہم نے سب کچھ بیان کر دیا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے 3 حصے ہیں، 3 شعبے ہیں، اور تینوں کے علیحدہ علیحدہ نام ہے. ولادت باسعادت سے لے کر 40 سالہ زندگی تک اس کو کہا جاتا ہے میلادی، اور دعوی نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک اس کو کہا جاتا ہے نبوی. پھر ہجرت کرنے کے بعد جو آئندہ جو حصہ ہے یعنی مدینہ شریف میں پہنچنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے ہجری. ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 جو سال ہیں وہ اس کے اندر ہجری کے اندر شامل نہیں ہے. اس کتاب کا نام ہے فضائل میلاد مصطفیٰ. اور اس کے اندر آخر میں غیر مسلم شعراء کی نعتیں، غیر مسلم شعراء جو تھے غیر مسلم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کچھ کہا ہے. یہ دیکھیے، ایک میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ایک نظم ہے غیر مسلم مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کرتے ہیں. دلو رام کوثری یہ کہتا ہے، عظیم الشان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں غلامان محمد. جی بتاؤں کوثری میرا کیا شغل ہے، بتاؤں کوثری میرا کیا شغل ہے اپنا، میں ہوں ہر دم ثنا خوان محمد. شہنشاہ اعظم محمد، محمد رسول دو عالم محمد محمد. زبان کا یہی ہے اشارہ لبوں کو، زبان کا یہی ہے اشارہ لبوں کو، کہیں مل کر با ہم محمد محمد. الہی میرے منہ میں، الہی میرے منہ میں جب تک زبان ہو، زبان ہر دم ہو محمد محمد. غیر مسلم ہو کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ غیر ہندو شعراء اور تعریف نبی اس کا عنوان ہے، تو غیر مسلم شعراء کی نعتیں اس کے اندر شامل ہیں. الحمدللہ. تو اسی میلاد مصطفیٰ سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو اس میں ہر فقہ کے لوگ شامل ہوتے تھے. تو اس وقت بڑا رواج تھا کہ یہ لائٹیں وغیرہ لگانی. تو اس نے سوال کیا علامہ صاحب سے کہ یہ جو آپ مرچیں لگاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ آپ کے لیے لگاتے ہیں کہ آپ کو لگے. تو یہ آپ کو مرچیں لگے، آپ کے مرچیں لگے. تو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تو ایسا وہ آپ کے سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، وہ جو ہے نا ہمارے انعامی مقابلے کا سلسلہ وہ اب تک جاری ساری ہے. اب اس بار میرے بیٹے قاری محمد ناصر ماموں صاحب نے مجھے بتایا کہ پوری منگلا کالونی سجی ہوئی تھی اور 52 محلے سجے ہوئے تھے اور سب کو انعام دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کبھی 3 انعام ہیں تو ایک چوتھا حوصلہ افزائی کا انعام ہوگا تو باقی رہنے دو، نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے سب کو انعام دیے ہیں، یہ درجہ ضرور بنایا ہے، اول دوم سوم وغیرہ درجہ ضرور بنایا ہے، لیکن ہم نے کسی کو محروم نہیں رہنے دیا. یعنی جو لوگ ڈیکوریشن کرنے والے جو لوگ ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، تو ہماری کمیٹی چلی جاتی ہے، وہ جا کر نمبر لگاتی ہے بھئی لیٹر کس نے زیادہ کی ہے، صفائی کس کی زیادہ ہے، گیٹ کس نے زیادہ بنائے ہیں، جھنڈیاں کس کی زیادہ ہیں، خوبصورتی کس کی زیادہ ہے. وہ جا کر نمبر لگائیں گے، واپس مسجد میں آ کر پھر وہ نمبر جا کر وہ آ کر دیکھیں گے، پھر ان کے اندر تجویز کریں گے کہ نمبر کس کے زیادہ ہے، کون اول ہے، کون 2 نمبر پر ہے، کون 100 نمبر پر ہے، اس طرح کر کے. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ جو ہے اول دوم سوم یہ نہیں. انہوں نے کہا کہ اول دوم سوم تو ہے نا وہ انعامات،
جو اول دوم سوم آئے، لیکن ہم نے کسی کو معلوم نہیں رہنے دیا. اگر 52 محلے سجے ہیں تو ان کو بلا کر سب کو ہم نے انعام دیے. کوئی محلے سجانے والے ہوتے ہیں، کوئی گھر سجانے والے ہوتے ہیں، کوئی دکان سجانے والے ہوتے ہیں. کوئی نہ انفرادی طور پر اپنا اہتمام کرتے ہیں، کوئی اجتماعی طور پر کرتے ہیں. کوئی لوگ سٹال بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضور ہمارا پروگرام پھر طویل ہوتا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اختصار سے چلے کام. اور اگلی کتاب ہماری ہے بیعت طریقت. جی اس کے اندر یہ بیعت طریقت کتاب کا نام ہے. تو اس کے اندر ہم نے بیعت کے متعلق لکھا ہے کہ بیعت کیوں کی جاتی ہے، کس کی جاتی ہے، اور پیر طریقت جو ہوتا ہے یعنی کہ مرشد جو ہوتا ہے اس کی کیا نشانیاں، کیا علامتیں ہونی چاہیے، بیعت کیوں ضروری ہے، بیعت کیوں کی جاتی ہے. تو بیعت مسنون ہے، اس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، بیعت کتنی قسم پر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان کی آپ بیعت لیتے تھے اور عورتوں کی بھی بیعت لیتے تھے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر ڈالتے تھے اور عورتوں کو فرماتے تم اس کا کونا پکڑ لو. اس طریقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے. تو گویا کہ اس کے اندر بیعت کرنے کا مسنون طریقہ وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور جو مرشد حق ہے اس کی نشانیاں اور علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں. موجودہ دور میں بڑی بیماریاں پیدا ہو گئیں. بد عقیدہ لوگ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پہلے پیری مریدی کا اختلاف کرتے رہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہے، تو اب وہی سلسلہ انہوں نے بیعت کا شروع کر دیا، پیری مریدی شروع کر دی. تو اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرشد حق جو ہوتا ہے صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، پکا ٹھوس سنی ہونا چاہیے. بد عقیدگی جو ہے نا، بد عقیدہ اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے اس کے اندر بیعت کی حقیقت بیان کی گئی ہے، تو اس کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں مرشد حق کی، اور اس کے علاوہ بیعت کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے بعد ہمارا اگلا کتاب کا نمبر آتا ہے قانونچہ جلالیہ. جی تو اس کے کتنے صفحات ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کتاب جو ہے کنچہ جلالیہ، اس کے صفحات جو ہیں 303 ہیں، اور یہ صرف کے موضوع پر کتاب ہے. مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے کنچہ کھیوالی. ان بزرگوں نے یہ پنجابی کے اندر یہ کتاب لکھی تھی. تو 61 اس کے صرف کے قانون ہیں. تو پنجابی کے اندر مطلب 2 سطر کا مثلا قانون ہے، اس کے بعد اس کی تشریح. پھر جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو استاد ہوتے ہیں، جو مدرسے میں پڑھایا کرتے ہیں، اس کی تشریح بیان کر دیا کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کو ذہن میں بٹھاتے ہیں یا لکھتے ہیں یہ وہ، لیکن کتاب کے اندر اس کا کچھ نہیں لکھا ہوتا، اشارے تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو اس کتاب کو اردو کے اندر میں نے یہ ترجمہ کیا ہے اور اس کی تشریحات کی ہیں، اور اس کے بعد آخر میں جا کر سیغے لکھے. آئیے سیغے نکالنے کے عنوان سے یہ سارے سیغے جا رہے ہیں. یہ سارے ہفتہ اقسام میں سے یہ سیغے جا رہے ہیں. تو یہ مطلب صحیح کے، مثال کے، اجوف کے، اس کے اندر سیغے بیان کیے گئے ہیں. یہ سیغہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، امر کا ہے، نئی کا ہے، کون سا یہ سیغہ ہے، اس کا معنی کیا ہے. یہ سارے سیغے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اس کا نام ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا کنچہ جلالیہ، یہ حضور کے بر عالم میرے مرشد حق مرشد لاسانی ان کے نام پر نسبت پر یہ کتاب، اس کا کتاب کا نام رکھا گیا ہے. ان کا نام تھا سید جلال الدین شاہ صاحب، تو اس کتاب کا اس لیے نام لکھا ہے کنچہ جلالیہ. تو حضور قانونچہ جلالیہ کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے میات العوامل. جی تو اس کا نام کا معنی کیا ہے اور یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ جی یہ کتاب جو ہے یہ نام کی کتاب ہے، ترکیب کی کتاب ہے. 586 یہ اس کتاب کے پیج ہیں، صفحات ہیں گویا کے. تو یہ کتاب مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ترکیب کی، اس کا نام ہوتا ہے ترکیب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کا وہ کتاب ہے شرح میات عوامل. شرح میات عوامل یعنی کہ الفاظ کا آپس میں کیا رابطہ، کیا ربط ہے، بسم اللہ سے لے کر رحیم تک، ہاں جی، ان کا آپس میں با کا سین کے ساتھ، اسم کے ساتھ کیا رابط ہے، اسم کا اللہ کے لفظ اللہ اس میں جلال جو ہے اس کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کے بعد رحمان رحیم کا ان کے ساتھ کیا رابطہ ہے. تو گویا کہ وہ اس کا نام ہوتا ہے ترکیب. تو ہمارے جو استاد تھے حافظ نذیر احمد صاحب، شیخ النحو ان کو کہا جاتا تھا، شیخ النحو والصرف جس وقت. اچھا، تو انہوں نے ہمیں ترکیب پڑھائی تھی فارسی کے اندر انہوں نے ترکیب ہمیں سکھائی تھی، پڑھائی تھی.
تو میں نے اس کی ضرورت محسوس کی اردو کے اندر، تو یہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ وہ کتاب جو ہے جس کی میں نے یہ تشریح لکھی ہے، اردو ترجمہ کیا ہے، تشریح کی ہے، وہ کتاب 55 صفحات پر مشتمل ہے، صرف چھوٹی سی بک ہے اتنی۔ میں نے اس کی اردو کے اندر یہ تشریح کی ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کا نام رکھا ہے مرآت العوامل فی حق شرع مئات عمل، 100 عملوں کی شرح۔ مئات عمل کا مطلب ہے 100 عمل، 100 عملوں کی شرح۔ اس کتاب کا نام ہے مرآت العوامل، عوامل کا شیشہ، مرآت العوامل فی حل شرع مئات عمل۔ یہ میری دونوں کتابیں جو ہیں کنزہ جلالیہ اور یہ مرآت العوامل، یہ مدارس میں چل رہی ہیں الحمدللہ، یعنی کہ علماء ان کو پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹ ان کو پڑھتے ہیں، تو میری کتابیں پڑھ کر لوگ عالم بن رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کتابوں کے سلسلے سے اندر ایک سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کو اگر حاصل کو کرنا چاہے تو کہاں سے؟ پاکستان میں تو جگہ جگہ پر مطلب ایک بک سٹالوں پر یہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ دینا کے اندر مدرسہ ہے، یہ ہے مدرسہ نہیں، یعنی کہ وہ بک سٹال اہل سنت پبلیکیشن دینا ضلع جہلم، یہ دینا کے اندر ہے۔ اس کا باقاعدہ فون نمبر بھی ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ بہرحال دینا میں ہے یہ مکتبہ۔ تو ناصر ہاشمی صاحب اس کو رن کر رہے ہیں اور یہ ان کا ہے۔ تو علاوہ لاہور میں جگہ جگہ پر قاری صاحب نے یہ کتابیں پہنچائی ہوئی ہیں اردو کی، بک سٹالوں سے یہ مل سکتی ہے۔ تو ہاں بالکل مل سکتی ہیں۔ پاکستان میں تو جگہ جگہ پر ہے۔ یہاں پر میں منگوا کر پچھتا رہا ہوں اس لیے کہ یہاں پر ان کے کوئی ایسا ہمیں کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، بکیں تو موجود ہے۔ تو حضرت ہماری اگلی کتاب ہے تسکین القلوب۔ جی، تو یہ تو بہت بڑی ہے ماشاء الحمدللہ۔ یہ کتنے صفحات پر ہے اور اس تسکین القلوب کا کیا مطلب ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تسکین القلوب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پہلے کتابیں لکھی تھی فضائل صلاۃ والسلام، فضائل صلاۃ والسلام، فضائل و مسائل اعتکاف، فضائل میلاد مصطفیٰ، اس عنوان سے میں نے پہلے کتابیں لکھی تھی۔ تو جب یہ کتاب لکھی، یہ نماز کے بارے میں ہے ساری، اس کے اندر ساری نماز کے ذکر ہے، یعنی کہ نمازوں کی فضیلت ہوگی، مسائل ہو گئے سارے۔ تو یہ میں نے جب لکھی تو میں نے اس کا نام لکھا فضائل، اس میں عورتوں کے نماز بھی سب کچھ ایوری تھنگ۔ جی جی۔ تو جب میں نے لکھی تو میں نے اس کا نام رکھا فضائل و مسائل نماز۔ تو مغرہ ہملٹ میں ہمارے ایک بہت بڑے دوست ہیں، بہت قریبی، بہت احترام کرنے والے، تو ماسٹر محمد عمر صاحب ان کا اسم گرامی، پروفیسر محمد عمر صاحب، انہوں نے میرے پاس وہ آتے جاتے تھے، ملتے گلتے تھے، میرا بہت احترام کرتے تھے۔ ان کو جب میں نے بتایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام میں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ چینجنگ ہونی چاہیے، نام جو ہے نا وہ تبدیل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اس کا نام رکھو تسکین القلوب، دلوں کو تسکین دینے والے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ ان کا تجویز کردہ نام ہے۔ 200 احادیث، 200 آیات، 1300 حدیث، 1700 مسائل پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر 200 آیات ہیں، 200 آیات، 1300 احادیث، 1700 مسائل ہیں اس کتاب کے اندر، 40 اس کے باب ہیں۔ تو یہ ساری نماز کے بارے میں ہے، اور بہترین یہ چیز ہے۔ قاری محمد ناصر محمود صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ وہ گئے جامعہ نظامیہ میں، تو وہاں پر مکتبہ ہے، تو وہاں پر ایک بک پڑی ہوئی تھی، تو فرمانے لگے کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا اس بک کے اوپر کہ نماز کی سب سے بڑی بک، اس کتاب کا پتہ نہیں شاید نام ہی یہ ہوگا، نماز کی سب سے بڑی بک۔ جب وہ دیکھی وہ بک انہوں نے، تو وہ تو زیادہ سے زیادہ 700 صفحات پر مشتمل تھی۔ کہنے لگے ہمارے ابو جی نے تو 950 صفحے کی کتاب لکھی ہے، تو یہ 750 صفحے کی بک ہے، کہتے ہیں بہت بڑی بک ہے۔ اس طرح یہ فضائل میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو برمنگھم میں ہمارے ایک شاگرد ہیں حافظ خلیل احمد صاحب، وہ ایک مسجد میں گئے، تو وہاں پر ایک صاحب ہے، انہوں نے فضائل میلاد مصطفیٰ پر یعنی میلاد شریف کی فضیلت پر بک لکھی ہے۔
تو وہ تقریباً 400 صفحے کیا کہ کتنے کیا ہے اس طرح کا. تو وہ بڑا اعلان ہو رہا او یہ بہت بڑی کتاب ہے، آج تک اس سے پہلے اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی گئی فضائل میلاد شریف کے موضوع پر. تو صفحے کتنے 400. وہ کہنے لگا کہ ہمارے حضرت صاحب نے 600 صفحے کی کتاب لکھی ہے. تو ایسا الحمدللہ یہ جو دونوں جو کام ہوئے ہیں یہ بہت بڑے علمی خزانہ ہے. حافظ صاحب ماشاء اللہ یہ تسکین القلوب بھی میرے علم کے مطابق بہت بڑی کتاب ہے اور میں بھی اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ٹی وی پہ اور مساجد میں کھڑے ہو کے چھوٹے چھوٹے نماز کے متعلق سوالات کرتے رہتے ہیں. تو اگر یہ کتاب اپنے پاس ہو پڑھی جائے یا اپنے گھر میں رکھی جائے تو میرا نہیں خیال کئی بار سوال کرنے کی ضرورت پڑتی کسی کو. تو ہم اپنی اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہماری اگلی کتاب کا نام ہے 12 مسائل اور 12 عقائد. تو یہ 12 کا ان کا کیا کیا مطلب اور عقائد؟ جی 12